الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل عقیقے کی محفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور حکم کے ذریعے عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے. بچے کے پیدائش کے بعد ساتویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن جانور ذبح کیا جاتا ہے. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے بعض روایت کے مطابق 1 بکرا اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق 2 بکرے ذبح کیے. تو سوال تو ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 کیوں کہا؟ چونکہ اس زمانے کے اندر لڑکے کی پیدائش کے اوپر بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی تھیں. آج بھی بہت سارے لوگ بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوشی مناتے ہیں. یہ ماحول کے مطابق بدلتا رہا ہے. ایک زمانے میں لڑکی کی پیدائش کے اوپر زمانے جاہلیت میں مکہ المکرمہ میں لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں لڑکی کی پیدائش کو خوش اور اچھی طرح سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھتے ہیں. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں کے اندر ایک سنت جس کو وداؤٹ کنٹرول ہم کر سکتے ہیں وہ ہے لڑکی کی پیدائش. ٹو born the baby girl, it is not in our control, it is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala.
قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکا عطا فرماتے ہیں، کسی کو دونوں عطا فرماتے ہیں، کسی کو بانجھ رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، قدرت والے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کو کلیئر کٹ کر دیا کہ لڑکی کا پیدا ہونا، لڑکے کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی سوچیں بدلتی رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ صاحب اپنی داڑھی کٹوا کے آ گئے، پوچھا بھائی کیا کاریہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، نہیں اس کو برا سمجھتے تھے۔ لیکن آج لڑکی کی پیدائش کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ لیکن لڑکا پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور لڑکی پیدا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کو لڑکا مانگنے کے باوجود لڑکی عطا فرمایا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو عمران کی بیوی تھی انہوں نے منت مانی کہ یہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں گی، وہ دین کی خدمت کرے گا۔ لیکن ہوا کیا، مانگا تو لڑکا۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب بچی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی آ گئی۔ لیکن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، بعض لڑکیاں بہت آگے نکل جاتی۔ اس لیے کسی کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو یا کسی کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہو، اس کو تانے کا شکار بنانا اور یہ سو کہنا کہ یار ہم تو یہ چاہتے تھے اور یہ ہو گیا، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے لڑکا کیوں دیا، لڑکی چاہیے تھی ہم کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس نئے نئے بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں تو انہوں نے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے لڑکا دے۔ لڑکا مانگا ہی ہو تاکہ میرے بعد میرا مشن چلا سکے، دین کا کام کر سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا ہو وہ بھی نعمت ہے، بیٹی ہو وہ بھی نعمت ہے، جبکہ ان کی قدر کی جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ تو عقیقہ it is for thanking Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala gives to anyone the baby, Allah subhanahu wa ta'ala like to be thankful. Allah subhanahu wa ta'ala like to thank the servant of Allah subhanahu. اللہ کا بندہ شکر کرے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ آج ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھو یاد رکھو، حدیث شریف میں آیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، کسی بھی طرح کا احسان کیا، آپ کو کوئی گفٹ دے دی،
آپ کو سہارا دے دیا، آپ کو پیار دلا دیا، آپ کو یہاں کا ورک پرمٹ دلا دیا، یہ نعمت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ اس کی نعمت کا اقرار کریں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جو ناشکری پر دلالت کرتا۔ میں آج بھی اپنے مولانا ابو بکر صاحب جو آکلینڈ میں ہے، پہلی دفعہ 2002 کے اندر مجھے انہوں نے بلایا، میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، حالانکہ ابھی دوسری دفعہ آیا تو دوسرے ساتھی نے بلایا، تو یہ شکر گزاری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیوں ایسا کہ جو بندے کا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو احسان کرتا ہے وہ ہمیں دکھتا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے تو جو خدا نعمتیں ہم کو دیتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا کہاں کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، شکر گزاری تو عقیقے کے ذریعے بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اللہ سے اللہ تعالیٰ کی قدر کریں کہ اللہ جو دیا ہے میں خوش ہوں، اور اس کے اوپر عقیقے کی سنت ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، تو بندے کی جیسی خوشی ہوتی تھی اسی کے مطابق شکریہ واجب ہوتا ہے۔ تو 7ویں دن کیا جاتا ہے عقیقہ، اور 7ویں دن سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، اور جتنا بال ہے اتنی مقدار کی چاندی صدقہ کی جاتی ہے۔ اس دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، پیشانی پہ سیفرون ملا جاتا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے کہ بچے کے کان میں جب پہلے خدا کی بڑائی پہنچے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچے گا، تو پھر اس کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اس طرح سے جاری فرمایا، اذان اور اقامت کو، کہ دنیا حیران ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی دین میں مسجد میں جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو بہت ہی زیادہ مستل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا۔ ہندوستان کے اندر 2000 کے اندر جب حالات آئے تو اس معاملے میں کورٹ کے اندر سب سے آگے وہ لوگ تھے جن کا دین سے بہت ظاہری طور پر کوئی سروکار نہیں تھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے دل کے اندر جو ایمان بیٹھا ہوا ہے، پیدائش کے وقت جو اذان اور تکبیر کہی گئی تھی، یہ اسی کا اثر ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکریہ ادا ہوتا ہے عقیقے کے ذریعے، اور دوسرا فائدہ عقیقے کا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ روک دیا جاتا ہے اس کے عقیقے کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا وہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، مصائب میں گھرا رہتا ہے۔ میں نے اتنی بات فجی والوں نے ضرور دی کہ فجی والے چونکہ زیادہ ہے یہاں، یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کھانا کھلانے کا، سمجھے؟ کھانا کھانے کا نہیں، وہ کھلانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے میں لوگوں کو جمع کر دوں اور کچھ کھلا دوں اور کچھ دین کی بات کہلوا دوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور باقی رکھے آپ لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھو دین باقی رہے گا، اسی طرح سے ہم اپنی اولاد کو اس طرح کے حالات سے واقف کرتے رہیں گے تو نسلوں تک یہ بات رہے گی۔ ابھی میں خود شہزاد بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ دین کا یہ جو جذبہ رکھتے آخر آیا کہاں سے؟ میں نے ان کو کہا کہ سمبیتوں میں اختر کو جانتے ہو جو وہاں کے صدر ہے؟ کہا وہ تو میرا بھتیجا ہے۔ بعد میں دیکھو ان کے باپ دادا نے سمبیتوں میں زمین دی، مسجد مدرسے میں، آج ان کی اولاد میں بھی وہی جذبات ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو ان کے اندر وہی جذبات باقی رہیں گے۔ ہم اپنی اولاد کے سامنے صحیح کام کریں گے تو وہ وہی صحیح کام کریں گے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیقے کے اندر آدمی چاہے تو 7ویں دن
یا 14ویں دن یا پھر کبھی ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کر دے جسے قربانی میں کرتے ہیں. قربانی کے اندر بھی 3 حصے کیے جاتے ہیں، اس میں بھی 3 حصے کر کے آدمی تقسیم کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں کرتا سارا ہی کھا جاتا ہے، شریعت نے کہا کوئی بات نہیں. اور اگر سارا کھلا دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جیسے یہ لوگ آج کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 7ویں دن ذبح کر کے رکھ دو، پھر آپ کو جب پروگرام کرنا ہو کرتے رہو، تو سنت تو خود نکلنے سے ہی ادا ہو جائے. اسی لیے قربانی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب چھری چل گئی اور خود نکل گئے آپ کی قربانی ادا ہو گئی. اسی طرح سے عقیقے کے اندر بھی. خیر تو یہ مسئلہ تو 7ویں دن کا ہے یا 14ویں دن یا بعد میں قربانی کرے عقیقہ کرتے رہو، لیکن بعد کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام ہم نے کر دیا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. نہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی. اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی امانت ہے. اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے امانت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کیا ہے، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، واحسنوا آدابہم، ان کو اچھے ادب سکھاؤ. میں فیجی میں جب تھا رہی تو میں یہ بات کہتا رہتا تھا کہ اپنے بچوں کو پلا مت کہو، اس لیے کہ پلا کا جو لفظ ہے ڈکشنری کے اعتبار سے وہ کتے کے بچے کو کہتے ہیں. اب آپ اپنے بچے کو پلا کہیں گے تو کیا مطلب؟ اس کو اچھے نام سے بلاؤ. بچے رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ، تمہارے بچے تمہیں ہدیہ کیا گیا، یہ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدیہ دیا ہے. اب اس ہدیے کو کس طرح سے ہم سنبھالیں گے، کس طرح سے ان کو ٹرین کریں گے؟ نیکی کے سب کاموں کے اندر ان کو شریک کرو، ان کو دین کی باتیں بتاؤ، ان کو آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ. اس لیے کہ ان کاموں کے بعد یعنی عقیقہ اور یہ سارے کام کے بعد بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے ماں باپ کی کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو یہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی نافرمان ہوگی. اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ بعد میں مولانا کے پاس جاتے ہیں، شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ بچہ کہنا نہیں مانتا ہے. مولانا کچھ دیکھو کہ باہر کا تو ہوا تو نہیں لگ گئی. پہلی بات یہ آتی ہے ہوا تو نہیں لگی. ارے تو خدا کا نہیں مانتا تو وہ تیرا کہاں مانے گا؟ تو خدا کا کتنا مانتا ہے یہ بتاؤ. ہم خدا کا نہیں مانتے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا مانیں. میرے بھائیوں، اس مجلس کے اندر آپ لوگ اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھایا جاتا تھا. آج ہم ان کو کلر کے نام سکھاتے ہیں. پہلے جب 17 سال پہلے میں یہاں نیوزی لینڈ میں تھا تو ایک عورت کا فون آیا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے بچی کو مدرسے میں لینا ہے. میں نے کہا ضرور داخل. کہا اس کو کلر کے نام تو ہم نے سکھا دیے. میں نے کہا اللہ کے نام سکھا دی تو اچھا تھا، کلر کے نام تو ایسے بھی آ جائیں گے، بغیر سکھائے بھی وہ سیکھ جائیں گے. تو میرے عزیزوں اور خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو بچپن سے صحیح تربیت دیں گے، وہ بڑے ہونے کے بعد اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی اسی راستے پہ چلیں گے. سبکتگین ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک زمانے میں وہ غلام تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کیسے دی وہ واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ سبکتگین ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. شکار کے اندر ہرن تھا، وہ تو بھاگ گیا لیکن اس کا بچہ قبضے میں آ گیا. اب یہ بچے کو لے کر آ رہے ہیں لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہرن کی جو ماں ہے روتی ہوئی پیچھے پیچھے دوڑ رہی. اس آدمی کے دل میں رحم آ گیا اور کہا کہ چلو اس بچے سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، میں اس کو یہی چھوڑ دیتا ہوں. جب اس بچے کو وہاں چھوڑا تو ہرنی اس بچے کو لے کر جنگل میں روانہ ہو گئی اور دعا جیسے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتی تھی اور کچھ کلمات جیسے دعا کے کہہ رہی ہو اس طرح سے. جب یہ سبکتگین رات کو جب سویا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سبکتگی تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت عطا فرماوے اور آپ کی بادشاہت مضبوط رہے. وہ وقت آیا کہ غلام تھا، لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ دینداری کے ساتھ انہوں نے ایک عالم سے ایک بات سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے دل نہ لگا، تجھے یہاں اس لیے نہیں لایا گیا، اور جنت سے لاپرواہی نہ کر کہ تجھے اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اور رات کی نماز پابندی سے پڑھا کر، اس لیے کہ مومنوں کی فتح اسی میں ہے. مخلوق سے امید نہ رکھ کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک عالم سے سن لیا، اور ہمیشہ یہ ان کا معمول رہا. جب کبھی جنگ کے لیے جاتے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، دعا کرتے، دوسرے دن فتح ہوتی. جب ان کا وقت ختم ہونے آیا دنیا سے جانے کا، تو اپنے بیٹے کو اسی عالم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس عالم سے یہ حدیث سن کے آؤ. جب بلخ کے اندر ان کے بیٹے محمود کا جب لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو رات کا وقت تھا، ٹھنڈی بھی بہت زیادہ تھی. انہوں نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت کل صبح میں جنگ ہے. کہا مجھے کل کا کام مجھے نہیں کرنا ہے، وہ تو اللہ کرے گا، ابھی رات کا کام مجھے کرنا ہے. جنگ تو اللہ تعالیٰ خود ہی لڑ لے گا. رات کو انہوں نے عمل کیا، دعا کی، اور اسی حدیث پر عمل کیا، دوسرے دن فتح ہو گئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو یاد رکھیں، اس بات کو ضرور سن لیں کہ جب ہمیں اس دنیا کے اندر سہارے کی ضرورت پڑے گی تو پھر اولاد سہارا نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا تھا، ان کی ذمہ داری نہیں سکھائی تھی. پہلے زمانے کے بادشاہ اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے علماء کے حوالے کرتے تھے. ایک مرتبہ زبیدہ نے، جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے دو بیٹے امین اور مامون، اس میں آپ مامون کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں اور امین کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. تو ہارون رشید نے کہا کہ جو کمالات میں مامون میں پاتا ہوں وہ امین میں نہیں ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو ہم اس کا ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. تو دو آدمیوں کو تیار کیا گیا اور دونوں کو یہ کہا گیا کہ آپ دونوں ایک ایک کے پاس جائیے. پہلے آپ ایک امین کے پاس جاؤ، ایک مامون کے پاس جاؤ، اور اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کی وفاداری آپ بتائیں کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، اور پھر ان کو کہیں کہ آپ اگر بادشاہ بن گئے تو ہمیں گفٹ میں کیا دیں گے. تو پہلے جب یہ امین کے پاس گئے تو امین نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا خاص آدمی بنا دیں گے اور بہت بڑا اونچا عہدہ دے دیں گے. لیکن جب مامون کے پاس گئے تو مامون غصے ہو گیا اور یہ کہا کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے میرے باپ کو مارنے کی بات ہے، ہر کسی بات میں نہیں گوارا کروں گا. جب یہ بات ہوئی، دونوں نے جب بادشاہ کو کہا تو زبیدہ سے بتایا کہ دیکھ مامون کے اندر کیا خوبی ہے اور امین کے اندر کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ لوگ اپنے زمانے کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دیتے تھے. قرآن مجید نے بھی خصوصی طور پر اس موضوع کے اوپر بحث کی ہے کہ ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کی لک آفٹر کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. او یو who believe, protect yourself and your families from the whose fuel is people, from fire whose fuel is the people and stones. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ, over which are appointed angels, harsh and
and save them, they do not disobey Allah in what He commanded them, but do what they are commanded. Means فرشتے وہ کرتے جو خدا نے ان کو حکم دیا اور وہ نہیں کرتے نافرمانی والا کام. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر جمے رہیے. And enjoin prayer upon your family and the people and be steadfast therein. We ask you not for provision. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Many people believe our responsibility is to feed our children, to provide for them. It is not biggest responsibility. Biggest responsibility is to protect them and save them from fire heat. Because if they will not obey the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Quran, they will go in fire. So Allah subhanahu wa ta'ala said, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. O Nabi, you enjoin prayer upon your family. In hadith also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. When your children attain the age of 7 years, ask them to perform the salah. اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ. جس کسی بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کسی انسان کا اگر ذمہ دار بناتا ہے, اگر ان کے ماتحتی میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کی لک آفتر کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام, جنت کو حرام کر دے گا. ہاں, a person who is appointed in authority over people and he betrays them will not be allowed to enter paradise after his death. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کے دینی تربیت نہیں کرتا, اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا اور بیکار چھوڑ دیتا ہے, وہ بہت برا کر رہا ہے. اور بہت ساری اولاد کے اندر جو بگاڑ آتا ہے وہ ان کے ماں باپ کی طرف سے آتا ہے. اسی لیے علماء کرام نے ذمہ داری لکھی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو عقیدہ سکھائیں, ان کے عقائد کو درست کریں. عقائد کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ ہے یہ بھی بتائیں اپنی اولاد کو. ورنہ آج ابھی آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے اندر ایک فلم اداکار یا فلم میں کام کرنے والا جاوید اختر نام کا بڈھا آدمی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا کہ اس کا وہ موجود ہے. نام تو مسلمان کا ہے جاوید اختر, اور کہہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کو میں نہیں مانتا. یہ کس کا اثر ہے؟ میرے بھائیوں اور سننے والی خواتین, اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر دھیان دیں. یقیناً عقیقہ کر لینا یہ ایک سنت تو ہے, لیکن اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ فرض ہے. اس سنت کے بعد اپنے فرائض کو سمجھیں, اپنے اولاد کو دیندار بنائیں, نیک اور صالح لوگوں کی مجلسوں میں لے جائیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے وہ کس سے دوستی کرتا ہے. ہاں, آدمی کو چاہیے کہ اس کو دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. آج ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بے خبر ہیں, بے فکر ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ان کے سامنے ٹی وی کے اندر کارٹون چالو کر دیں گے, موبائل دے دیں گے, وہ اس میں کھیلتے رہیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ اولاد آپ سے دور ہوتی جائے گی. دین ان کے اندر جو باہر کا اثر ہے وہ داخل ہوتا جائے گا اور دین سے وہ بے بلد اور ناواقف رہے گی.
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو پہلے تو ان کو دین سکھائے، کلمہ سکھائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتائیں، اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے وہ ایک یہ بھی ہے، اپنے بچوں کو رات کو جلدی سلائیں، صبح میں جلدی اٹھائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز بستر میں کرتے ہیں، رات کو پوری رات جاگتے ہیں، اور ایران توران کی باتوں کے اندر، غلط مجلسوں کے اندر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور صبح میں فجر کی نماز کھو دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ فجر میں ہم سوتے ہیں اور ادھر فرشتہ روزی کے لیے آتا ہے، دروازہ ہمارا بند ہے، ہم نماز نہیں پڑھے ہیں، ظاہری بات ہے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، روزی سے محرومی، برکتیں ختم ہو جائے گی۔ اب شکایت کریں گے، ارے مولانا اتنا کماتے ہیں پیسہ بچتا ہی نہیں، کہاں سے بچے گا؟ بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں گھروں میں آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آخر یہ تکلیف کیوں آئی اور کیسے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اسی طرح جیسے کہ آئی پیڈ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے ساتھ ساتھ موبائل ہے، ان چیزوں سے دور رکھیں، یا کم از کم لمیٹڈ ٹائم میں ایک لمیٹڈ پروگرام ان کو دیکھنے کا موقع دیں، بہت تو، لیکن خاص طور پر اگر ان کو کھلائیں تو سوکا ہو یا رگبی ہو یا کرکٹ ہو، ایسا ہو جس کے اندر فزیکلی طور پر ان کا فائدہ ہو۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آج راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، ان کو حرام کاموں کو بتائے کہ یہ حرام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو مکلف نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی تو بڑے ہو کے سدھر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے ایک صدقے کا کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال رہے ہیں، جبکہ چھوٹے بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نکال دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، صدقہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد کو صحیح حلال چیزیں کھلانے کا پابند کریں۔ کوئی بھی چاکلیٹ کھلا دیا یا کوئی بھی چیز مل گئی، یہ سوچ کر کے چھوٹا ہے کوئی حرج نہیں، کل قیامت کے دن بڑوں کی پکڑ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، انسان کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو برباد کر دے۔ آج ہم اپنے بچوں کے سامنے غلط کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر سگریٹ پی رہے ہیں، اور اسی طرح سے نگونا پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ وہ اولاد جن کے ماں باپ نے اپنی زندگی لڑائی جھگڑے میں کھپائی ہے، بڑے ہو کر وہ لڑکے بھی وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے جہاں ڈیورس ہوتا ہے، ان کی اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ وہ بیچارے شکار ہوتے ہیں حالات کے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو پازیٹیو بناویں، اپنی اولاد کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کے وہ حرکت کرے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ نے کہا میچ لے کے آؤ، آپ نے کہا کہ لائٹر لے کے آؤ، ظاہری بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ آپ کے سامنے لائٹر چلائے گا، وہ سگریٹ پیے گا، اور اس کا سبب آپ بنیں گے، اس کا ریزن آپ بنیں گے۔ بربادی، اولاد کی تباہی کا سبب ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تمہیں پھول جیسی اولاد دی تھی، ان اولاد کی تم نے کیا تربیت کی، ان اولاد کو کیا دین سکھایا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بڑے ہو جاتے قرآن نہیں پڑھ پاتے، بڑی عمر کے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ صبح ہو، نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت قرآن بھی ہو، دینی مجلس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کی ملاقات، اللہ والوں کے ساتھ ملاقات کرنا۔ آج ہم لوگ دیندار لوگوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو دعا مل جائے گی۔ ارے بھائی، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دعائیں لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، مولانا دعا کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا کام کرے آدمی کہ جس کا دل خوش ہو جائے، ایسے ہی دعا ملے گی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے،
خاص طور پہ عقیقے کے بیان میں تربیت الاولاد کو بیان کیا جائے۔ اولاد کی تربیت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہم سے دور رہے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اولاد ہمارا کہنا نہ مانے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے بھکاری کی طرح رہے یا یہ کہ برباد ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے سامنے شہزادے کی طرح رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اللہ سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق پیدا فرمائیں، اور اس کے لیے مسجد کا ماحول، اپنے گھر کا ماحول دیندار بنائیں۔ اگر بچپن کے اندر بچوں کی صحیح تربیت ہو جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد کوئی فکر نہیں رہتی، لیکن بچے بچپن ہی سے اگر بگڑے ہوئے ہوں تو بعد میں اس کو راستے پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی کا، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ماں باپ پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی واحد وجہ یہی ہے کہ اولاد دیندار نہیں ہے، اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو بچپن میں اٹھایا ہی نہیں۔ بچپن میں یہ سوچ کر کے ابھی چھوٹا ہے، سو رہنے دو۔ 7 سال کے بچے کو چاہیے کہ آپ حکم دیں، اپنے گھر کے اندر ان کو قرآن سکھائیں اور دیندار بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائے کہ حضور کس طرح کھانا کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی پیتے تھے۔ آپ مدرسے قائم کریں، مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے دیندار ہوں گے، ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ بچہ پانی پی رہا ہے، کھڑے کھڑے پی رہا ہے، بیٹھے اور الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے تو مسجد کے اندر بہت دیکھا کہ مسجد کے ٹوائلٹ بھی بچے جاتے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے۔ مسجد کا جو ٹوائلٹ ہے اس کو کلین نہیں رکھتے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ گھر کا ہی ماحول ایسا کہ گھروں کے اندر بعض مڈل ایسٹ کے بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے، پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ہی پیشاب کھڑے کھڑے کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے میرے بھائیوں، سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ لوگوں کو ایسا دل دیا ہے۔ میں تو خصوصاً فجی والوں کو کہتا ہوں کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ہم لوگوں کے جذبات ایسے ہیں، کبھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کبھی دین کی بات ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں اور خود بھی دیندار بنیں۔ شریعت کے پابند، دیکھو شریعت کی پابندی کے ساتھ دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بن کے رہے گی۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اندر ہی سب مزے لوٹ لیے شریعت کی خلاف ورزی کر کے، تو یاد رکھیں کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم فیس کریں گے، حضور سے جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن کی باتیں جو بچوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ ہمارے ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے گجرات کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام کوٹھوا ہے۔ وہاں پہ ایک قبر ہے 52 گز لمبی، وہاں اتنے شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا۔ وہاں پہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اور وہ ہمارے علاقے بھروچ کی ہی لڑکی تھی، انکلیشور تعلقہ کی۔ شادی کے بعد اس کا جو شوہر تھا، اس کا پیر صاحب آیا گھر، تو اس کے شوہر نے کہا کہ میرے پیر صاحب کی سیوا کرنا، اچھی طرح سے خدمت کرنا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں اچھا پکاؤں گی، اچھا کھلاؤں گی۔ تو اس نے پکایا اور کھلایا۔ شوہر نے کہا کہ خدمت کی کہ نہیں؟ کہا کیسی خدمت؟ کہا کہ ان کے پاؤں دباؤ، سر دباؤ۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے بچپن میں یہ سبق پڑھا ہے کہ کسی اجنبی آدمی کا ہاتھ چھونا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، میں نہیں کروں گی یہ کام۔ تو اس نے کہا کہ اگر نہیں کرتے تو اپنے گھر کا راستہ پکڑو۔ یہ عورت چلی گئی اپنے میکے میں۔ کچھ دن ہو گئے، اس آدمی کے دوست آئے، کہا یار آپ کی بیوی نظر نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ یار بات چھوڑو، وہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ایسا کہا کہ میں اجنبی کا ہاتھ نہیں چھوؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ بے وقوف، ایسی بیوی کہاں ملے گی جو اجنبی آدمی کو ہاتھ چھونے کو بھی حرام سمجھتی ہے؟ تجھے تو اس عورت کے پاؤں دھو کے پی جانا چاہیے۔ ابھی چل ہم جاتے ہیں اور اس بیوی کو لاتے گئے۔ اس عورت نے پہلی کنڈیشن لگائی کہ میں اپنی کنڈیشن پہ باقی رہوں گی، میں اجنبی مرد کا ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوؤں گی۔ پھر وہ مجبور کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو دین سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دین ایک بہت 24 گھنٹے کی زندگی جو ہماری ہے، ہر چیز کا سولوشن آپ کو دین کے اندر ملے گا۔
24 گھنٹے کی زندگی، آپ شوہر ہو یا بیوی ہو، بچے ہو یا باپ ہو، یا مسجد کا کوئی رکن ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اس کا سولوشن دین میں ملے گا۔ قرآن اور حدیث اور فقہ کے اندر ہمیں یہ چیز ملے گی۔ آج ہمارے بچوں کے بال کٹے ہوئے آپ دیکھو، ایسے کٹیں گے کہ کچھ جگہ کٹا ہے، کچھ رہنے دیتے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ غیر شرعی طریقہ جائز نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، بہت سارے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا لباس دیکھو تو ہمیں قسم کھانی پڑے کہ یہ مسلمان کا لڑکا ہے۔ اس لیے میں انہی باتوں کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، لیس الیتیم الذی مات والدہ، لیس الیتیم الذی مات والدہ، انما الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ گزر گیا ہو، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، کس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، باپ کے ساتھ کیسے بات کریں، بھائی کے ساتھ کیسے بات کریں، عالم کے ساتھ کس طرح سے بات کریں، یہ جو نہ جانتا تھا وہ یتیم ہے۔ باپ گزر گیا وہ تو ایک یتیم ہے، لیکن اصلی یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی باادب بنائے، آپ حضرات کو بھی باادب بناوے، ہونے والے اس عقیقے کو بے انتہا قبول فرماوے۔ اور آخر میں شکر گزاری ضرور کروں گا کہ مجھے ہمارے یہ شہزاد بھائی نے اور ان کے صاحبزادے سراج بھائی نے بلایا اور یہ موقع دیا، اس لیے اگر میں بھی شکریہ ادا نہیں کروں گا تو ظاہری بات ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے احسان کو سمجھنا چاہیے، اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ لایا ہے ہمیں، کتنی ساری نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ دوسرے ملکوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کی جنت میں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں آنے کا جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ شہزاد بھائی نے تو یہاں پوری فیملی 50-60 آدمیوں کو ایسا جمع کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اور ان میں بھی دینداری، شریعت کی پابندی اور سنت کے احیاء کی فکر نصیب فرماوے، اور ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکتیں عطا فرماوے۔ عید و آزمن واز جملہ جہاں امین باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ پروگرام کو لمبا نہ